عبادات رمضان لائیو افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ محمد حافظ دانش صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات رمضان کے اس سیٹ پہ کچھ اور مزید ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تھمے گا نہیں، یہ سلسلہ جیسے جیسے رمضان المبارک کے بابرکت دن گزرتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ اور مزید آگے بڑھتا جائے گا۔ حافظ صاحب کے ساتھ جو اس وقت براجمان ہیں ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنی اس خوبصورت سی عبادات رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ اذان علی قادری موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، رمضان مبارک آپ کو۔ اور آپ سے بھی یقیناً ہم نے بہت سارے جو ہے وہ کچھ کلام سننے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف، یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ بھی خوبصورت ثنا خوان موجود ہیں جن سے میں آپ لوگوں کا تعارف کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبادات رمضان کی اس خوبصورت سی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں عمران سلطانی صاحب۔ السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی اس خوبصورت سی رمضان ٹرانسمیشن میں۔ اور عمران سلطانی صاحب کے ساتھ ہی براجمان ہیں ایان مصطفیٰ، جو کہ عشق مصطفیٰ میں مشغول بھی ہیں، اور اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر ثنا خوانی کے پھول بکھیریں ہماری عبادات رمضان کے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی۔ ایک سوال جو کہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے یقیناً، کہ ہم لوگ کو یہ تو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے یا عبادت کرنے سے یا نماز پڑھنے سے ہمیں ثواب کتنا ملتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا بڑا تصدیق دلیل کے ساتھ ضروری ہے کہ روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ کیا ہے۔ تو میں چاہوں گی ذرا ہم اس پہ بھی بات کریں۔ لوگ بلا وجہ بے وجہ روزے کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو ایک روزہ چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے یا روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہے؟ میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں۔ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ اگر بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ روزے تو فرض کیے گئے ہیں، بالکل بالکل، اب بندے نے روزہ جو ہے چھوڑ دیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کسی شخص نے ایک رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہے اس نے چھوڑا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر اس کا جیسے اگر اس کے 50 روزے لگاتار ہو گئے لیکن جو 51 ہے وہ روزہ نہیں رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سے شروع ہوگا، پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کفارہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے، تو روزے جو بندہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی روحانیت بھی متاثر ہوتی ہے، اور وہ گناہوں کی طرف جب جاتا ہے اس کا جسم میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہیں نقصانات ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ علامہ صاحب اگر بات کی جائے اس چیز پہ، تو دیکھیں ہمیں تو یہ مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ملتا ہے، ہم پر تو روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ہمیں تو یہ مہینہ، اس کی آمد، اس کی رونقیں ہمیں تو سمیٹنی چاہیے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کو در حقیقت ہم انگریزوں سے اگر تھوڑا سا ایفیلیٹ کریں تو جو انٹیمیٹ فاسٹنگ روزہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ انٹیمیٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا روزہ ہی تو ہے، یہ رمضان المبارک کی وہ برکتیں ہی تو ہیں، یہ ہمارا وہ ایک نظام ہی تو ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، جو قدرت نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت اگر بات کی جائے نا نصف ایمان کی، تو نصف ایمان میں سمجھتی ہوں گورے لے کر بیٹھے ہیں، کیونکہ صفائی کا خیال وہ لوگ رکھتے ہیں، انٹیمیٹ فاسٹنگ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک لیکن ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم سنت نبوی پر بھی عمل پیرا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایان میں آپ سے ملتمس ہوں کہ خوبصورت سا کلام جو ہے اس کو عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے، پھر بھلا خاکی کوئی رتبہ تمہارا جانے، توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھے سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب، جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عمران سلطانی صاحب، میں چاہوں گی اس سلسلے کو برقرار رکھا جائے اور اب آپ عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں خوبصورت کلام شامل کریں۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی
زمیں پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ اذان آپ سے ہماری ایک جو ہے وہ فرمائش ہے کہ آپ ایک ایسا کلام جو ہے وہ شامل کریں جو ہم سب کا بہت پسندیدہ ہے، اور چونکہ اس کلام کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ ہم تمام کے لیے بالکل سچ بات ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کہ نابندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اور کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، اور کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم غار دل سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا. اور شعر دیکھیے کہ عطا کیا مجھے کو درد الفات، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور مکتے میں خالد صاحب کہتے ہیں کہ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. آپ تمام ثنا خوان حضرات کا بے حد شکریہ. آپ نے جو ہے وہ اپنا بہت ٹائم دیا، بہت قیمتی ٹائم دیا عبادات رمضان. علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اور جاتے جاتے اب میں اپنے تمام ناظرین سے صرف آج کے لیے اجازت لینا چاہوں گی. ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے عبادات رمضان، یہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے. جو ہماری سحری ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں ذیشان اظہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی مختلف ثنا خواہ موجود ہوتے ہیں، مختلف کاتب دین، علماء دین موجود ہوتے ہیں. اور افطار ٹرانسمیشن میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا. اور دن بدن جس طرح سے رمضان المبارک کے دن آگے بڑھتے جائیں گے، ہماری ٹرانسمیشن میں مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہم اضافہ کریں گے. یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے صحیح راستہ آپ کو دکھانے والے وہ عالم دین شامل ہوں گے جو کہ آپ تمام لوگوں کی بہتر رہنمائی کریں گے. کیا اور اس ٹرانسمیشن میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اسلامک کویسچنز ہوں، کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی کوئریز ہوں، آپ ضرور ہمارے سوشل میڈیا پہ جائیے اور ضرور لکھ دیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ اگر کسی اپنے پسندیدہ نعت خواں کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا. آج کے لیے صرف اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد اپنا پہلا روزہ افطار کریں گے. اس افطار کے دسترخوان پر دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو طاقت دے، ہمت دے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو جس طرح سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اسی طرح سے بخیر و عافیت جو ہے وہ اس کو اختتام تک پہنچا سکیں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عبادات رمضان جاری ہے. سحری ٹرانسمیشن میں ذیشان آپ کو جوائن کریں گے اور آپ تمام لوگ جو ہے وہ سحری ٹرانسمیشن کے بعد کل پھر میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے دوبارہ سے افطار ٹرانسمیشن میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.